حاضرین محترم، رب کائنات کا فضل عظیم ہے، اس مالک کائنات کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی زندگی میں ماہ سیام جیسی نعمت سے بھی نوازا اور عید الفطر جیسی نعمت بھی عطا فرمائی۔ آج ہم سب ماہ شوال کے پہلے جمعے میں اس کی بارگاہ الوہیت میں جمع ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک کائنات ماہ سیام کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب کائنات نے اس میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے وہ لوگو جو ایمان لے کے آئے، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اس آیت کا ایک حصہ ماہ سیام کے حوالے سے ہے اور اسی آیہ مبارکہ کا دوسرا حصہ ماہ سیام کی بعد کی زندگی کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کتب علیکم الصیام، میں نے روزے فرض کیے ہیں ہر بندے پر نہیں، بلکہ فرمایا کہ میں نے مومن لوگوں پر روزے فرض کر دیے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کا بھی ذکر بے شمار مرتبہ فرمایا، زکوٰۃ کا بھی فرمایا، دیگر مقامات پر بھی فرمایا، مگر اللہ رب العزت نے یہاں پر خاص کر کے نماز کا ذکر نہیں کیا۔ یہاں پر روزے کا کے علاوہ دوسری کسی بھی عبادت کا ذکر نہیں کیا۔ یہاں پر رب کائنات کا امتیاز دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جن کے سینے میں ایمان کا دیا، ایمان کا چراغ روشن ہے، جن کے دل ایمان سے منور ہیں، جن کے دلوں میں کے اندر ویرانی نہیں بلکہ ایمان کی خوشحالی ہے، جن کے سینوں میں ایمان کا چراغ ہے، جن کے سینوں میں ایمان موجود ہے، ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ یاد رکھیے یہاں پر خطاب ہر بندے کے لیے نہیں ہے، خاص ان بندوں کے لیے ہے جن کے دل میں ایمان موجود ہے۔ ایمان سے کیا مراد ہے؟ ایمان سے مراد دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، ایمان سے مراد اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرمایا کہ صاحب ایمان وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی بھی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت فرماتا ہے۔ جو ایمان، صاحب ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہوئی، تعریف یہ ہوئی کہ جو اطاعت اللہ بھی بجا لائے، اطاعت مصطفیٰ بھی بجا لائے۔ جو ان دونوں جب اطاعتیں مل جاتی ہیں تو اللہ رب العزت سینے میں ایمان کی دولت کو مضبوط فرما دیتا ہے۔ یہ دو اطاعت، پہلی اطاعت اللہ ہے، کون سی؟ اطاعت اللہ۔ پھر دوسری اطاعت کے فرمایا اطاعت الرسول، فرمایا میرے پیارے رسول کی اطاعت کرنا۔ اب یہ دو چیزیں ملی۔ اب آئیے سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ، آپ پیارے حبیب کی اطاعت تو سمجھ آتی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا سمجھ آتا ہے، ان کا چلنا پھرنا سمجھ آتا ہے، ان کا لیٹنا اور جاگنا سمجھ آتا ہے، ان کا کھانا اور پینا سمجھ آتا ہے، ان کے روزے صوم و صلات ہم ان کو دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے چلنا ایسے ہے، ہم ان کو بولتا دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے بولنا ایسے ہے۔ پیارے حبیب آپ کی اطاعت سمجھ آتی ہے، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، یا پیارے حبیب ہمیں بتائیے کہ رب کی اطاعت کیا ہے؟ ہم نے تو رب کو نہ دیکھا بھی نہیں، اس کو نہ ہم نے چلتے پھرتے کسی حال میں نہیں دیکھا، رب کی اطاعت کیسے ممکن ہوگی؟ آئیے سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ نے اس کا بھی جواب فرما دیا، فرمایا لوگو میری اطاعت کرنے کا نام ہی اطاعت اللہ ہے، میری اطاعت کا نام ہی اطاعت اللہ ہے، میری اطاعت کا نام اطاعت اللہ ہے۔
فرمایا لوگوں جب تم میری اطاعت کر لو گے، میری بندگی میں آ جاؤ گے، میرے کام اور میرے افعال کے مطابق اپنی زندگی ڈالنا شروع کر دو گے، مجھے چلتا دیکھ کر تم چلنا شروع کر دو گے اس انداز میں، جس انداز میں میرا کلام ہے تم اس انداز میں بولنا شروع کر دو گے، جو میرا طریقہ ہے، جو میرا رویہ ہے، جو میرا کردار ہے، فرمایا اگر میرے کردار میں تم ڈل جاؤ گے، یہ کردار میرا ہوگا، اطاعت میرے خدا کی بن جائے گی۔ ذرا بولیے تو صحیح، یہ کردار میرا ہوگا، چلو گے تم میرے جیسے، بولو گے تم میرے جیسے، تم سارے طریقے اسوہ حسنہ میرے عمل کو اپناؤ گے، فرمایا ظاہراً عمل میرا کرو گے، اللہ میرے عمل کو اپنی اطاعت قرار دے گا۔ اب ہم دو چیزوں سے نکل کر ایک چیز میں داخل ہو گئے، وہ چیز اطاعت مصطفیٰ ہے۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید کی جانب چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے وہ لوگوں جو اطاعت مصطفیٰ کرتے ہو، اے وہ لوگ جو اطاعت مصطفیٰ کرتے ہو، اے وہ لوگ جو میرے مصطفیٰ کے کردار کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرتے ہو، رنگ مصطفیٰ میں اپنے آپ کو ڈبونے کی کوشش کرتے ہو، مصطفیٰ کا رنگ اپنے سینے کے اوپر، اپنے دلوں پر، ذہنوں پر، سوچوں پر چڑھانے کی کوشش کرتے ہو، فرمایا کتب علیکم الصیام، میں نے روزے ان لوگوں کے لیے فرض کر دیے، میں نے روزے ان کے لیے فرض کر دیے ہیں جو اطاعت مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے روزے فرض کر کے کیا کیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا یہ روزے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، آپ سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، مگر میں نے آپ پر روزے فرض کرنے کی ایک مین وجہ تھی، وہ وجہ یہ تھی لعلکم تتقون، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ تم تقوی والے بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آج کی گفتگو اسی لعلکم تتقون کے اوپر ہی میں کروں گا کہ اللہ رب العزت روزے کے ذریعے، یہ نماز تراویح کے ذریعے، یہ مجاہدات کے ذریعے، یہ راتوں کو شب بیداری کے ذریعے، یہ اعتکاف کی محافل کے ذریعے، یہ اللہ کے حضور بٹھانا، اپنے گھر میں بٹھانے کے ذریعے اللہ رب العزت تقوی کیسے عطا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اسی آیت مبارکہ میں اس کا جواب ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ لوگوں جب تم سارا دن میری رضا کی خاطر فریج میں فریش جوس ہونے کے باوجود، بوتلیں پڑی ہونے کے باوجود، ٹھنڈے پانی ہونے کے باوجود تم سارا دن کوئی دیکھ نہیں رہا، فرمایا کہ جب تم میری ذات کے لیے مجھ سے ڈر جاتے ہو، گھر میں کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کے باوجود تم بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتے ہو، انسان کے لب خشک ہو جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے اور دیگر کام کاج کی وجہ سے، انسان پیاس کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے ایک پورا جگ بھی مل جائے تو میں سارے جگ کو پی جاؤں۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب یہ بندہ سارے افعال کر لیتا ہے، صرف میری رضا کی خاطر مجھ سے ڈر جاتا ہے، اس کا ڈر جانا، میری ذات کی خاطر اپنے نفس کو روک لینا، اپنی خواہشات کو روک لینا، فرمایا لعلکم تتقون، پھر میں اسے پرہیزگاری کا ایک لطفہ عطا فرما دیتا ہوں، ایک لطیفہ، ایک لطفہ عطا فرما دیتا ہوں، اس کے دل میں ایک کرن کو پیدا کر دیتا ہوں، ایک شمع کو پیدا کر دیتا ہوں، اور میں پھر یہ کرن کب پیدا کرتا ہوں، جب وہ اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو صرف میری رضا کی خاطر روک لیتا ہے۔ جو بندہ ماہ سیام میں اپنے آپ کو، اپنی نفس کی، اپنی خواہشات کو روک لے بھوک اور پیاس سے، فرمایا اسے میں لعلکم تتقون کا ایک کرن عطا فرما دیتا ہوں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب ماہ سیام آتا ہے، اس وقت جب تم بھوکے اور پیاسے رہتے ہو، اس کی یہ وجہ نہیں کہ میرے رزق میں نعوذ باللہ کو کمی آ رہی ہے، میں نے کہا ہے کہ ایک مہینہ احتجاج کرے، سٹرائک کرے، بھوک ہڑتال کرے،
تاکہ میرے خزانے نعوذ باللہ استغفر اللہ نقل کفر نہ باشد، کہ میرے خزانے کم نہ ہو جائیں، مگر وہ بھوک اور پیاس دے کر تمہیں بھوکے اور پیاسے لوگوں کا احساس دلاتا ہے، بتاتا ہے کہ یار وہ بھی لوگ ہیں، تم روزانہ 3 ٹائم کھانا کھانے والوں، 4 ڈشز ایک کھانے کے ساتھ استعمال کرنے والوں، جب تم میری رضا کی خاطر ہر چیز سے رک جاتے ہو، میری رضا کی خاطر، میری خوشنودی کی خاطر ہر چیز سے رک جاتے ہو، فرمایا اس وقت جب تم بھوکے لوگوں کا احساس تمہارے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، پھر فرمایا میں لعلکم تتقون، تم ایک پرہیزگاری کا میں ایک نمونہ عطا فرما دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پر ایک بڑی پیاری روایت ملتی ہے معجم الکبیر کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں، اور آپ کے بے شمار حضرت عبداللہ بن مبارک وہ ہستی تھیں کہ جو مستجاب الدعوات تھے۔ مستجاب الدعوات سے مراد وہ ایسی عظیم ہستی تھیں کہ وہ دعا کے لیے ہاتھ بعد میں بلند کرتے تھے، اللہ دعا کو پہلے قبول فرما لیا کرتا تھا۔ ذرا بولیے، حضرت عبداللہ بن مبارک وہ ہستی تھیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جس گھر کے اندر قحط سالی ہو جاتی، غلے کی کمی ہو جاتی، وہ حضرت عبداللہ بن مبارک کی چوکھٹ پر آ کر بیٹھ جاتا، اللہ کریم اللہ کے ولی کی چوکھٹ پر بیٹھنے کی برکت سے اس کے اناج میں اضافہ اور برکت فرما دیا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ تابعی رسول، آپ نے اپنی زندگی میں تقریباً 8 کے قریب صحابہ کرام کی آپ نے زیارت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک یہ وہ عظیم اور جلیل القدر ہستی، آپ ایک دفعہ آپ نے حج کا ارادہ فرمایا اور حج کے لیے آپ نے ساز و سامان اکٹھا کیا، لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک بھی حج کے لیے جا رہے ہیں، تو لوگوں نے بھی اپنا ساز و سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے بھی اپنا سارا مال پانی جتنا بھی تھا سارا کچھ جمع کر لیا۔ جب جمع کر لیا، حضرت عبداللہ بن مبارک اپنے گھر سے حج کا ارادہ لے کر نکل پڑے۔ رستے میں گئے تو رستے میں ایک جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، آپ ٹھہرے آرام کرنے کے لیے۔ جب آپ تھوڑی دیر کے لیے رکے تو حضرت عبداللہ بن مبارک کے سارے ساتھی سو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اس وقت کھڑے ہو کر مصلی رسول پر اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دی۔ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس عورت نے آپ کے سامان میں سے کچھ چیزیں چوری کر لی ہیں۔ چوری کر کے آپ نے اس کو نہ روکا، آپ اس کے پیچھے چل دیے، ہاتھ میں تسبیح ہے۔ عبداللہ بن مبارک پیچھے پیچھے اس عورت کے پاس گئے۔ وہ عورت نے جو چند پیسے یا کچھ روپے چوری کیے تھے اس نے ایک مرغی والے کو دیے، اس سے مردہ مرغی لی۔ مردہ مرغی لینے کے بعد اپنے گھر میں گئی، گھر میں جا کر اس کو پکا کر بچوں کے سامنے رکھی لگی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے اے بی بی یہ مرغی تو حرام ہے، آپ اپنے بچوں کو کیوں کھلا رہی ہیں؟ کہتی کہ اے بزرگ یہ مرغی بے شک حرام ہے، اس کے اوپر چھری نہیں پھیری گئی، اس کو حلال نہیں کیا گیا، سنیے تقوی کیا ہوتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی ہمارے گھر میں فاقے کا عالم یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اتنا فاقہ آ چکا ہے کہ اب ہمارے اوپر حرام بھی اب جائز ہو چکا ہے، اتنا کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ساز و سامان ختم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک واپس گئے، آپ نے اپنے غلام اس کو بلایا، اس غلام کو کہا کہ کتنے دینار ہیں، کتنا ساز و سامان ہے؟ اس نے کہا جی 1000 دینار بچا ہے جو زیادہ راہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے وہ اٹھا کر اس عورت کو دیا۔ عورت کو دینے کے بعد فرمایا کہ بی بی یہ اپنے گھر کا راشن چلاؤ، جتنا ہو سکا تمہاری خدمت کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک حج کے لیے نہ گئے، واپس پلٹنے لگے تو لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں۔ لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے عبداللہ بن مبارک کو گھر کو کام یاد آ گیا ہو، یا پیسے پیارے پڑ گئے ہوں، یا کوئی لوگوں نے طرح طرح کی تان و تشنیع شروع کر دی۔ اب سنیے، عبداللہ بن مبارک حج کے رستے سے واپس چلے گئے۔ جب اپنے گھر میں پہنچے آپ کے سارے ساتھی بقایا وہ طواف کعبہ کے لیے گئے، صفا مروہ کے لیے گئے، وہ چکر لگانے کے لیے گئے، سب نے آ کر کہا کہ عبداللہ بن مبارک
تم نے رستہ بدل لیا ہے، لگتا ہے تم ہمیں رستے میں چھوڑ کر اور رستے سے شارٹ کٹ ہوتے ہوئے تم حج کے لیے پہنچے۔ عبداللہ بن مبارک کا جملہ سنیے۔ عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے، لوگوں اللہ کی عزت کی قسم میں حج کے لیے نہیں گیا تھا، میں تو واپس آ گیا تھا، اپنے گھر اور کام کاج میں رہا۔ جب اتنا جملہ بولا تو سارے اشش کر اٹھے، کہنے لگے رب کائنات کی عزت کی قسم جس کا کعبہ دیکھ کر آئے ہیں، ہم جب کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو عبداللہ مبارک اس وقت بھی ہمارے ساتھ تھا۔ کہنے لگے عبداللہ بن مبارک تمہیں مبارک ہو، طواف کعبہ میں بھی تمہیں دیکھا، صفا اور مروہ میں بھی تمہیں دیکھا، سعی کرتے بھی دیکھا، جہاں جہاں خطبہ حجۃ الوداع ہوتا تھا ہم نے تمہیں وہاں پر بھی دیکھا۔ کوئی کہنے لگا دوپہر کا کھانا آپ نے میرے ساتھ کھایا تھا، کوئی کہنے لگا شام کا کھانا آپ نے میرے ساتھ کھایا تھا، کوئی کہنے لگا آپ نے جانور کا ذبح ہمارے ساتھ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا، عبداللہ بن مبارک آپ حج کے لیے نہیں گئے، آپ پھر وہاں کیسے نظر آئے؟ ہم بھی جھوٹ نہیں بول رہے، آپ بھی جھوٹ نہیں بول رہے، وجہ کیا ہے؟ سنیے لعلکم تتقون کے والوں۔ فرمایا عبداللہ بن مبارک کہنے لگے، جس رات تم سارے سو گئے تھے میں نے حج کے سارے پیسے اٹھا کر ایک غریب کی مدد کر دی تھی، اللہ نے اس غریب کے صدقے میں مجھے حج کا تقویٰ عطا فرما دیا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لوگو یہ جو میں نے پورا مہینہ تمہیں دیا ہے، یہ رمضان شریف کا یہ مہینہ جو تم نے گزارا ہے، اس کا ایک ہی مقصد تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آج کے جمعۃ المبارک میں ہم نے اپنے دل میں یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا ماہ سیام سے ہم اپنی کچھ زندگی کو بدل پائے یا نہیں پائے؟ کیا ماہ رمضان سے پہلے ہم یکم شعبان کی 30 تاریخ کو، شعبان کی کتنی تاریخ کو بولیے، 30 تاریخ کو ہم جہاں کھڑے تھے کیا یکم شوال کو بھی وہیں کھڑے ہیں؟ کہ یکم شوال کو خود کو تھوڑا سا اس سے آگے ہم چلے گئے ہیں؟ آج جو آبادی، جو مسجدوں میں رونق رمضان شریف میں تھی، کیا آج بھی وہی موجود ہے یا وہ ختم ہو گئی؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کے بندے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کس کے بندے ہوتے ہیں؟ رمضان کے۔ کس کے؟ رمضان کے بندے ہوتے ہیں۔ دوستو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کس کے بندے ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ رمضان کے۔ کس کے؟ میں چاہتا ہوں یہ جملہ سب بولیے، کچھ لوگ کس کے بندے ہوتے ہیں؟ رمضان کے بندے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں۔ وہی رحمان رمضان میں بھی تھا، اب بھی ہے، اور انشاءاللہ کل قیامت تک جب سب فنا ہو جائیں گے وہ باقی رہ جائے گا۔ تو جو اس کو سجدہ کرنے والے ہیں، جو رمضان کے لیے عبادت کرتے ہیں، میں ان کو خطاب نہیں کر رہا، جو اس کو سجدہ کرتے ہیں اور اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے سجدہ کرتے ہیں، نمازیں اس کے لیے پڑھتے تھے۔ آج وہ رحمان آج بھی موجود ہے، آج بھی وہ مالک موجود ہے۔ کسی نے کیا خوب ایک وہ لکھ کر بھیجا تھا کہ میری مسجد کے کچھ نمازی گم ہو گئے ہیں، میری تلاش گم شدہ، اس نے اوپر لکھا کہ میری مسجد کے کچھ نمازی بولیے گم ہو گئے ہیں، جو رمضان شریف میں تو آتے تھے اب نہیں آتے۔ تو میرے عزیز، آج مسجدوں کی ویرانی یہ نہ بتائے کہ ماہ سیام گزر گیا اب مسجدیں خالی ہو گئیں۔ وہ ایک انگریز تھا، تو وہ اپنے بچے نے کہا کہ بابا میں نے کپڑے لینے ہیں۔ اس نے کہا کہ بیٹا رمضان شریف گزر جائے پھر کچھ کپڑے سستے ہو جائیں گے، میں تمہیں لے دوں گا۔ جملہ بہت بڑا ہے، تو عزیزان گرامی قدر ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ماہ سیام اگر ہماری زندگی کو نہیں بدل پایا، وہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان شریف میں عبادت کرتے ہیں، آگے اس کے بعد عبادت نہیں کرتے، رب کو بھول جاتے ہیں، اس کی معیشت کو، اس کی خوشنودی کو بھول جاتے ہیں، اس کی عبادت کو بھول جاتے ہیں۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہیں، بشر حافی جس رستے سے گزر جاتے اس رستے کے اندر جانور کبھی پخانہ نہیں کرتے تھے۔ کس لیے؟ اس رستے سے بشر حافی گزرے ہیں۔
بشر حافی وہ شخصیت تھی کہ وہ جب بھی بولتے تھے ان کے چہرے سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ بشر حافی وہ شخصیت تھی کہ وہ جب بھی کسی سے ہاتھ ملا لیتے، ان کے ہاتھ ملانے کی برکت سے وہ ہاتھ ملانے والا 100 میل بھی دور چلا جاتا، اس کے ہاتھ سے کبھی خوشبو نہیں جاتی تھی۔ بشر حافی سے پوچھا گیا کہ حضور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ماہ سیام میں بڑی عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، غربا کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جن لوگوں کو ہم نے زکوٰۃ ادا کی یا فطرانہ دیا ہے، کیا ماہ سیام کے بعد ان کو ضرورت ہے یا غنی ہو گئے؟ وہ آج بھی وہ ہمارا مال نہیں، اللہ کا جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ آج بھی محتاج ہیں۔ ہم نے ماہ سیام کے بعد بھی ان کی قدر کرنی ہے۔ ماہ سیام کے بعد بھی سفید پوش لوگوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ سفید پوش لوگ ہمارے گرد پھرتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ پانی بیچنے والا، ریڑھی والا، یہ جو دیگر ایسے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو بظاہر مانگتے نہیں ہیں، وہ آج بھی لوگ موجود ہیں جن کا ہم نے ماہ سیام میں جن کا خیال رکھا تھا، ہم نے بعد میں بھی ان کا خیال رکھنا ہے۔ کہیے انشاءاللہ، مل کر بولیے، تھوڑا سا بلند آواز سے بولیے انشاءاللہ۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ماہ سیام میں بڑی عبادت کرتے ہیں۔ اسی جملے کے اوپر میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا، ذرا توجہ سے سنیے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، وقت نہیں کہ میں بشر حافی بتاؤں کہ بشر حافی کون تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ماہ سیام میں بڑی عبادت کرتے ہیں، بڑی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ کے حضور بڑے سجدے کرتے ہیں، اپنے ٹائم مسجد کے لیے نکالتے ہیں، رب کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے دل قرآن سے جوڑ لیتے ہیں، مسجدوں سے جوڑ لیتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، ماہ سیام کے بعد وہ نظر نہیں آتے۔ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ فرماتے ہیں الذین یکرہ الناس، فرمایا وہ لوگ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کی عبادت کرتے ہیں، رحمان کی عبادت۔ یاد رکھیے دوستو، ہم نے رمضانی نمازی نہیں بننا، ہم نے رمضانی نمازی، ہم نے رحمانی نمازی بننا ہے۔ ہم نے کون سا نمازی بننا ہے؟ بولیے، رحمانی نمازی بننا ہے۔ جو رحمان ماہ سیام میں تھا وہی رحمان آج بھی موجود ہے۔ یہاں پر ہماری نماز عصر میں بھی کوشش کریں اتنی تعداد ہونی چاہیے جتنی تعداد ہماری جمعے پر ہوتی ہے، اتنی تعداد ہونی چاہیے جتنا جمعے پر تعداد ہو، اتنی نماز فجر میں ہو، نماز عشاء میں ہو، نماز ظہر میں ہو، نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء میں ہو۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یار رمضان تو ختم ہو گیا، آپ کدھر جا رہے ہیں، اس کو کہو ارے نادان، تو رمضانی نمازی ہے، میں رحمانی نمازی ہوں۔ تو کون سا نمازی ہے؟ میں رحمانی نمازی ہوں، تو رمضانی نمازی ہے۔ یہ ہماری تعداد بتائے، یہ نہ ہو کہ ہمارے باہر سے گزرنے والا، یہاں پر آپ جانتے ہیں عیسائی بھی صفائی کرتے ہیں گلیوں کی، تو وہ ان کا ہمارے جوتے دیکھ کر بتائے کہ یہ جتنے بھی لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ رمضان کے بندے نہیں ہیں، یہ بلکہ رحمان کے بندے ہیں۔ کس کے بندے ہیں؟ رحمان کے بندے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کو رحمانی نمازی بنائے۔ کون سا نمازی بنائے؟